بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو مسترد کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے الیکشن سے متعلق فیصلے کو پارلیمنٹ کی قرارداد سے متصادم قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے، لہٰذا کابینہ اسے مسترد کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایوان میں آواز بلند کرے گی۔ اتحادی جماعتیں ایوان میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کریں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایوان میں حکومت اپنا موقف پیش کرے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک کسی بھی آئینی اور سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تمام اتحادیوں نے وزیراعظم کو مکمل اعتماد کا یقین دلایا۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے کل پارلیمانی لیڈر کا اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ طاقت کا مرکز فوج کے بجائے سیاسی ادارے کو بنانے کے لیے نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے امریکی جزیرے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام انتخابات کے ذریعے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف کرپشن کو بڑا مسئلہ سمجھتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں بے بس تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ پریشان ہیں مجھے کیسے باہر رکھا جائے کیونکہ لوگ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں۔ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں رد دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے وکیل گور علی نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں کل رد دائر کی جائے گی۔ عدالت عظمی میں درخواست دائر کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ہدایت جاری کر دی۔ عدالت سے درخواست کی جائے گی کہ جس طرح پنجاب کے لیے الیکشن کی تاریخ دی اسی طرح خیبر پختونخوا میں تاریخ دی جائے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مریم نواز نے لکھا کہ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا کر لاڈلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے مزید لکھا کہ 2018 میں جو کام فیض کھوسہ اور ثاقب نثار نے انجام دیا وہ ذمہ داری اب اس بینچ نے اٹھا لی ہے۔ اس خوفناک اور ڈھائی سے کی گئی سہولت کاری کو ون مین شو کے خلاف سپریم کورٹ کی اکثریت نے بغاوت کر دی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئینی اور قانونی ہاتھوں سے روک دے۔ پیپل پارٹی نے پنجاب کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیپل پارٹی کی رہنما فریال تاپور نے وسطی پنجاب کے 7ویں ڈویژن کا زوم اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے حوالے سے لاہور، ساہیوال، گوجرانوالا، سرگودا، فیصل آباد اور راولپنڈی ڈویژن کو ہدایت جاری کی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں ڈویژن و ڈسٹرکٹ صدر اور جنرل سیکرٹری انتخابی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وسطی پنجاب کے 202 انتخابی حلقوں کے امیدواروں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی مشہور کپڑا مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈھاکہ میں کپڑے کی مشہور مارکیٹ بنگا بازار میں آگ بھڑک اٹھی۔
یہ مارکیٹ 3000 دکانوں پر مشتمل ہے۔ آگ بجھانے والے عملے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے عمل پر حصہ لیا۔ آگ لگنے کی شدت خطرناک درجے تک پہنچ چکی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق مارکیٹ میں آگ بجھانے کے عملے میں 600 فائر بریگیڈ نے حصہ لیا، تاہم ابھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ آگ لگنے کی وجہ بھی تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ آتش زدگی کے نتیجے میں سینکڑوں دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔